10 محرم اور یہودی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ روزہ پچھلی امتوں میں بھی تھا۔ یہودی محرم کی 10 کو روزہ رکھتے تھے۔ مسلمانوں اور یہودیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی روزے کا دن بنتا۔ یہ یہودیوں کا یوم کپور استغفار کا دن ہے اور 25 گھنٹے کا روزہ ہے۔ اس میں نہ صرف ہمارے روزے والی شرائط ہیں، اس کے ساتھ یہودی چمڑے کا جوتا بھی نہیں پہن سکتے۔ ویسے دعاؤں میں کسی موقع پر 3 اور کسی موقع پر یہ لوگ 4 نمازیں یا اجتماعی دعائیں کرتے ہیں، مگر یوم کپور پر 5 نمازیں یا دعائیں پڑھتے ہیں۔ اس دن ایک لال بچڑا ریڈ ہائفر کی قربانی بھی کرنی ہوتی ہے، اس کو جلا کر راکھ بکھیرنی ہوتی ہے۔ گزشتہ 2000 سال سے وہ قربانی انہوں نے نہیں کی۔ ان کے بقول ان کا دوسرا بڑا ٹیمپل منہدم کر دیا گیا تھا، جس کے بعد یہ کام نہیں کیا۔ اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ان کے اسی قربانی کی 10ویں قربانی کے اوپر ان کے رہنما اور مہدی، جس کو ہم مسیح کہتے ہیں، وہ آئیں گے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس یہودی روزے کا آغاز موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے آزاد ہونے کی یاد میں اللہ تعالیٰ سے پورا دن استغفار کر کے اور روزہ رکھ کے منایا جاتا تھا، جبکہ ان یہودیوں نے فرعون سے نجات کے دن کو اب تبدیل کر لیا ہے اور اس کو پیساش یا پاس اوور کا تہوار بنا کر کسی اور مہینے میں منتقل کر لیا۔ اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ محرم میں روزہ رکھنے والے یہودی، ان میں یہ روش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی کہ ہر چند سال بعد شمسی سالوں کے برابر کرنے کے لیے 1 ماہ جمع کر لیتے اپنے قمری مہینوں میں، جو کہ مسلمان پہلے تو کر لیا کرتے تھے، لیکن قرآن پاک میں مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ سال کے مہینے صرف 12 ہیں، جس کے بعد مسلمانوں نے اس میں اضافہ نہ کیا۔ یہودی روزے میں اس کے علاوہ دنیاوی کام بھی نہیں کر سکتے، زیادہ وقت کنیسہ میں گزارتے ہیں، خوشبو لگانا منع ہے، چمڑے کا جوتا نہیں پہنتے، استغفار کثرت سے کرتے ہیں۔ اپنے تہواروں میں سب سے زیادہ دعائیں اسی دن کرتے ہیں۔ جو عمیدہ کی دعا ان کی لکھی ہوئی ہے، باقی اپنی اجتماعی دعاؤں میں اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ اسی دن پڑھی جاتی ہے۔ مختصر یہ کہ ہم ان یہودیوں کی تحریف اکٹھی کریں تو گویا عاشورہ کا پہلے دن 2 حصوں میں کر لیا، ایک حصہ پاس اوور کے دن لے گئے، دوسرا عاشورہ کا دن کھو بیٹھے 1 ماہ اضافی ڈال کر۔ اس دن کو ستمبر اور اکتوبر کے درمیان رکھ لیا، اگرچہ ان کا مہینہ تشری کا مہینہ ہے، جس میں یہ 10واں دن یوم کپور آتا ہے، لیکن اپنے تمام بگاڑ کے باوجود یہ یوم کپور تشری کے مہینے کے 10ویں دن ہی منایا جاتا ہے۔ چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں، ان یہودیوں کی کتابوں میں بک آف آموس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ ان کی ایک نیک آدمی نے لکھی کتاب، جو کہتے تھے کہ نہ میں نبی ہوں اور نہ ہی نبیوں کی اولاد۔ 790 سے 753 قبل مسیح میں یہ آئے تھے۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی اور اس کی اہم باتیں کچھ یوں ہیں۔ بنی اسرائیل نمبر 1 اخلاقی اور دینی طور پر بے ایمان ہو چکی ہے اور بیتھل کے لوگوں کو عذاب سے ڈراتے رہے۔ نمبر 2 کہتے تھے تم میں اور عام انسانوں میں کوئی فرق نہیں، سب برابر ہیں، تم اگر گناہ کرو گے تو عذاب الہی سے تم بھی نہیں بچ سکتے۔ انہی کی کتاب کے مشہور سطر جو بنی اسرائیل بڑی یاد رکھتی ہے، وہ ہے آیت ہے اور چیپٹر جو ہے 9:11 کہ رحمان اس داؤد کے گھر کو دوبارہ اٹھائے گا اور از سر نو تعمیر کرے گا۔ اب یہودی اس بنیاد پر اپنے عروج کا انتظار کرتے ہیں، مگر انہی کے علماء سے بات ہو تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہتے تھے کون رحمان، سورہ فرقان آیت نمبر 60، جبکہ انہی کے راہب جس کا نام آمون ہے اپنی کتاب میں حوالہ دیتے ہیں کہ ہراشامان کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور جگہ پر بھی یہ لفظ تورات میں آیا ہے جس کے معنی رحمان کے ہیں، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ آگے جانے سے پہلے ذرا اس آیت کو دیکھ لیں، جو کہ اس لفظ کو
داؤد علیہ السلام کے بعد جتنے عبادت کے ٹیمپل بنے ان کے لیے ایک اہل یہود میں سکوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جسے عارضی ٹھکانہ سمجھتے ہیں، اور بنانے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ 4 بانسوں پر کھڑا کر دیں، چھت پر پتے اور درخت کی چھال ڈال دیں۔ لیکن داؤد علیہ السلام کے دور میں خانہ بدوشی نہ تھی، گویا یہود ربی کہتے ہیں کہ یہ کوئی پکا ٹھکانہ ہے جس کا ادھر آموس نے ذکر کیا۔ داؤد علیہ السلام کا ایسا پکا ٹھکانہ جو پہلے سے کہیں تھا، کیونکہ اس میں بنیادیں اونچی کرنے کے بارے میں بیان ہوا، نیا بنانے کے بارے میں ذکر نہیں ہوا۔ تو ہم ذرا داؤد علیہ السلام کے آباء و اجداد کو دیکھیں تو لفظ بیت کے ساتھ صرف ایک جگہ ملتی ہے، اور وہ ہے بیت اللہ، مکہ کا خانہ کعبہ، جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے، جو کہ داؤد علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے تھے، انہوں نے تعمیر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات حق ثابت ہوئی کہ تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو۔ البقرہ 85۔ تو گویا وہ داؤد علیہ السلام کی اٹھنے والی عمارت کے تقیات کو ذکر کرتے ہیں، لیکن وہاں رحمان کا ذکر جب آتا ہے تو اس کو کھا جاتے ہیں۔ یہودیوں کی سب سے مقدس جگہ کو ہولی آف دا ہولیسٹ کہا جاتا ہے، جس کا نام ڈیور یا ڈیورم ہے، جو دیوار کی جمع ہے۔ ان کے نزدیک 4 دیواری ہے وہ، جس میں کوئی کھڑکی نہ ہو۔ یہ ذکر ڈیوٹرانومی چیپٹر 1 ورس نمبر 1 میں ہے، جبکہ اس کو یہود ہیکل سلیمانی کے نیچے ثابت کرتے ہیں۔ مگر غور کریں تو یہی ہولی آف دا ہولیسٹ حقیقت میں خانہ کعبہ ہے، جس کی 4 دیواری ہے اور اس میں کوئی کھڑکی نہیں۔ یہود اسے تابوت سکینہ سمجھ بیٹھے ہیں، اور بعد میں جہاں تابوت سکینہ جاتا اور ان کا عارضی گھر بنتا، جس کو ٹیبرنیکل کہتے تھے، یہ اسی کو ڈیور قرار دے دیتے ہیں، دا ہولی آف دا ہولیسٹ۔ حالانکہ خود کہتے ہیں کہ ٹیبرنیکل میں رب رہتا ہے، وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر رب رہتا ہے، اور مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے۔ ایکسوڈس آیت نمبر 25 میں ذکر ہوتا ہے کہ وہ جگہ جہاں رب ظاہر ہوتا ہے۔